السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 6، 7 اور 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں مکۃ المکرمہ کے جو مشرکین، کفار اور ظالم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے جب سچی رہنمائی پیش کی، اعلیٰ فلسفہ توحید پیش کیا اور اس فلسفہ توحید کی رٹ کو غالب کرنے کا پروگرام دیا، تو انہوں نے اعراض کیا، توجہ نہیں کی۔ فہم لا یسمعون، اصل میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، وہ سچی تعلیم، تربیت کا نظام، اعلیٰ علم اور اعلیٰ عقل اور سمجھ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یعنی دل ہے لیکن اس سے وہ سمجھ حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح کہنے لگے دوسرے نمبر پر، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، آپ کی بات ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ سچا علم جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں ہی گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور تیسری چیز، علم حاصل کرنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ، مشاہدات اور تجربات کو دیکھتا ہے۔ تو کہنے لگے اس میں بھی پردہ ہے۔ تو یہ تین بنیادی ذرائع ہیں جو سچے علم کے حاصل کرنے کے ہیں، تربیت حاصل کرنے کے ہیں، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ہیں۔ انہوں نے تینوں کا انکار کر دیا، یہ تینوں ذرائع ان کے ختم ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، جب ہم بھی قرآن پاک کی تعلیم سنتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، تو ہم نے یہ توجہ دینی ہے کہ ان تینوں ذرائع کو کتنا استعمال کیا ہے۔
اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں، آنکھیں، کان اور دل، اور سب سے بڑا مرکز دل ہے جس سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں کہنے لگے فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، چونکہ ہم تو آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے، سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب اپنا کام آپ کرو، ہم کریں گے اپنا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب ارشاد فرمایا، قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں آپ کی طرح کا انسان ہوں۔ اگر قومی بنیادوں پہ دیکھا جائے، نسلاً بنیادوں پہ دیکھا جائے، تو میں آپ میں سے ہوں، آپ کے اندر پیدا ہوا، اور میں نے آپ میں زندگی بسر کی ہے، اور میری زندگی پر ذرا بھی میل نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے۔ تو ظاہراً تو میں آپ کی طرح ہوں، لیکن ایک فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے یوحیٰ الیہ، میری طرف اللہ کا حکم آتا ہے، وحی آتی ہے۔ اب بظاہر تو میں آپ کے اندر سے ہوں، آپ میں پیدا ہوا، جوان ہوا، اور پھر ساری زندگی بسر کرتے ہوئے اب مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو میں آپ سے درجہ ممتاز رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اس لیے اب اللہ سے جو میرا تعلق ہے وہ ایسا نورانی تعلق ہے کہ ساری رہنمائی بھی اللہ مجھے دیتے ہیں، اور جس علم کو تم سننا نہیں چاہتے، تمہارے کانوں پر بوجھ ہے، دلوں پر اور آنکھوں پر پردے ہیں، یہ علم اصل میں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور علم کی جو سب سے مرکزی بنیاد ہے وہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، یقیناً آپ کا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی حکمران ہے، وہ تمہارا ہو، میرا ہو، اس کائنات کا ہو، تمام مخلوقات کا ہو، اس سسٹم کو چلانے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا، اور جو عظیم الشان ہستی ہے جس کی بندگی ہم نے کرنی ہے وہ ایک ہی ہے، الہ واحد۔ اب سچی تعلیم کا تقاضا یہ بنتا ہے فاستقیموا الیہ، آپ اس پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی علم کا حصول یا مطالعہ وہ کافی نہیں ہوتا، ہم نے یہ مطالعہ کر لیا اور یہ سن لیا قرآن پاک سے کہ فلسفہ توحید کیا ہے، یہ بھی سن لیا اللہ نے نبیوں کو، تمام انبیاء کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلیٰ فلسفہ دیا، یہ بھی سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، کس طرح آپ نے دنیا میں اللہ کے اس فلسفے کو غالب کیا۔ یہ ساری معلومات ہے، علم ہے، سچی تعلیم ہے، ضروری ہے ہم سنیں۔ جب ہمارے کان کھلے ہوں گے، آنکھیں دیکھتی ہوں گی، دل کا فہم اعلیٰ ہوگا، تو پھر یہ ہم سنیں گے تو سچی تعلیم آئے گی۔ لیکن سچی تعلیم کے حصول کے بعد اگلا جو اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے اور تربیت ہے وہ ہے فاستقیموا الیہ، اس سچی تعلیم پر قائم ہو جاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ اور میرے عزیزو، استقامت کا پتہ چلتا ہے جب کسی سے مقابلہ ہو، جب ظالم حکمرانوں سے، مافیا سے مقابلہ ہوا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام وہ قربانیاں دینے والے ہیں،
تو غزوہ بدر ہو گیا، اور غزوہ بدر کے موقع پر استقامت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ہے اصل میں استقامت۔ استقامت اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کی رٹ قائم ہو ہمارے ذہنوں پر، دلوں پر، دماغوں پر، اور اس پر ایک سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے، جد و جہد کی جائے، اور جد و جہد میں کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کو گراتے ہوئے صبر و تحمل سے آگے نکلتے جائیں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، کمپرومائز کو استقامت نہیں کہتے۔ آج ہم نے کمپرومائز نظام بنائے ہوئے ہیں، اور استقامت کے باوجود اللہ کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ اگر پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے، کمزوری ہو جائے، سستی ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو اللہ سے معافی مانگو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ مشرکین وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ دو ان میں خرابیاں ہیں، ایک تو مالی اعتبار سے صدقات، خیرات، یا یتیموں مسکینوں کا خیال ہی نہیں کرتے، یعنی وہ سسٹم قائم ہی نہیں کرنا چاہتے جس سے سوسائٹی میں احساس محرومی ختم ہو، معاشی بدحالی ختم ہو، خوشحالی پیدا ہو۔ اور دوسرا آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اندر یہ سوچ اور جذبہ ہی نہیں ہے کہ یوم احتساب بھی ہے، ہم سے کوئی پوچھنے والا بھی ہے، اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس نظام کے تحت یوم الدین ہوگا، یوم احتساب ہوگا، جزا و سزا کا عمل ہوگا، اس کا یقین ہی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو سچی جماعتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن کا اعلیٰ ایمان ہے، اعلیٰ شعور ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، اور پھر اعلیٰ جد و جہد ہے، اس ایمان پر عمل بھی ہے۔ تو ایمان اعلیٰ شعور اور نظریہ فلسفہ توحید ہے، اس کی رٹ ہے اپنے قلب پر، اپنے دماغ پر، اور عمل صالح اس کا عملی نظام قائم کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا، اور اجر کیسا ہوگا؟ غیر ممنون، جو ختم نہیں ہونے والا۔ میرے عزیزو، پہلے بھی ہم یہ آیات سن چکے کہ اللہ رب العزت سچی جماعتوں کو غالب کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی، اور کامیاب کرنا چاہتے ہیں آخرت میں بھی۔ یہ ہے لہم اجر غیر ممنون۔ دنیا کے اندر غلبے کی شکل میں انسانیت آزاد ہوگی، اللہ سے جوڑ ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، خدا شناسی ہوگی، انسان دوستی پیدا ہو جائے گی، اور آخرت کا اجر جو نہ ختم ہونے والا ہے وہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کے اعزازات، انعامات، اکرامات ہیں۔ اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।